بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے دوستوں کو روحیل خان کا محبتوں بھرا سلام۔ قصہ حضرت عزیر علیہ السلام۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا۔ 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ بخت نصر بادشاہ آخر تھا کون؟ بخت نصر بادشاہ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھا۔ یہ لڑکا قوم عمالقہ کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہ تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا اور پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر بادشاہ کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں یہ دیکھا کہ وہاں درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکل پڑا۔ آپ نے فرمایا، اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ آباد کرے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جن و انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہو گیا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچے بنی اسرائیل جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو دوبارہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے پھل اور مشک میں پڑا ہوا انگور شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بدبو۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا، اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ آپ علیہ السلام نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن سے بہت کم سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے ہو۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں
اور اپنے کھانے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بآواز بلند کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اسی جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا، عزیر کا کیا ذکر ہے؟ ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے با کمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا، اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہ مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ علیہ السلام نے بنا کسی جھجک کے فوراً تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی بھی جلد اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کر دیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد کو دفن کر دیا تھا۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگوروں کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا پھر غلط۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کو کھود کر تورات کی جلد نکالی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔
चुनांचे आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातल अकीदे पर जमे हुए हैं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। माज़अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में इस वाक़े को इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया है जिसका तर्जुमा है, या उसकी तरफ जो गुजर गया एक बस्ती पर और वो ढही पड़ी थी अपनी छतों पर, बोला इसे क्यों कर जलाएगा अल्लाह इसकी मौत के बाद, तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस, फिर जिंदा फरमा दिया तो यहां कितना ठहरा, अर्ज की दिन भर ठहरा होगा या कुछ कम। फरमाया नहीं बल्कि तुझे 100 बरस गुजर गए, और अपने खाने और पानी को देख कि अब तक बू न लाया, और अपने गधे को देख जिसकी हड्डियां तक सलामत ना रहीं, और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करें, और इन हड्डियों को देख क्यों कर हम इन्हें उठान देते फिर इन्हें गोश्त पहनाते हैं। जब ये मामला उस पर जाहिर हो गया तो बोला, मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। मोहतरम अजीज दोस्तों, इन आयतों में साफ साफ मौजूद है कि एक ही जगह पर एक ही आबो हवा में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा तो मर गया और उसकी हड्डियां रेजा रेजा होकर बिखर गईं, मगर फलों और शेरा अंगूर और खुद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जात में किसी किस्म का कोई तगय्युर नहीं हुआ, यहां तक कि 100 बरस उनके बाल भी सफेद ना हुए। बैतुल मुकद्दस की तबाही और वीरानी देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गम में डूब गए और फिक्रमंद होकर यह कह दिया कि इस शहर की बर्बादी और वीरानी के बाद क्यों कर अल्लाह ताला इस शहर को दोबारा आबाद फरमाएगा। तो अल्लाह पाक ने उस शहर को दोबारा आबाद करके यह जाहिर कर दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। बाज लोग ये सवाल करते हैं कि जो लोग मर गए उनको दोबारा कैसे जिंदा किया जा सकता है, तो यह वाकया उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह अल्लाह पाक ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 बरस बाद दोबारा जिंदा फरमा दिया और साथ में उनके गधे को। और दूसरी तरफ यह वाकया हमें बताता है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा तो मर गया, उसकी हड्डियां रेजा रेजा होकर बिखर गई, मगर अल्लाह पाक ने फलों को खराब न होने दिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिस तरह सोए थे 100 बरस बाद बिल्कुल उसी हालत में दोबारा उठे। तो अल्लाह हर चीज पर कादर है, वो जो चाहे कर सकता है, कायनात में कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।